الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي صدق اللہ العظیم. حضرات، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام اور انتہائی معزز حاضرین اعظام، سب سے پہلے میں از حد مبارکباد پیش کرتا ہوں اہل حدیث یوتھ فورس خیبر پختونخوا کے شاہینوں کو اور بالخصوص اہل حدیث یوتھ فورس ہزارہ ڈویژن کے ذمہ داران اور کارکنان کو کہ انہوں نے دفاع ختم نبوت کے لیے اس عظیم الشان اور خوبصورت محفل کا انعقاد کیا، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہزارہ ڈویژن کے ذمہ داران و کارکنان کا کہ انہوں نے بھی اہل حدیث یوتھ فورس کے شانہ بشانہ اس کانفرنس کے انعقاد میں ہر ممکن تعاون کیا. حضرات، میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں اس عظیم الشان اجتماع سے مخاطب ہو رہا ہوں، اور دوسرا اعزاز یہ ہے کہ میں اسی سرزمین ہری پور سے تعلق رکھتا ہوں. میرے والد محترم قاری عبد الوکیل صدیقی رحمہ اللہ، اگرچہ انہوں نے زیادہ کام جنوبی پنجاب میں کیا، لیکن وہ اسی علاقے اسی شہر کے فرزند تھے، اور یہاں سے نسبت میرے لیے بھی باعث افتخار ہے. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہزارے کا فرزند اپنے بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے عزیزوں سے مخاطب ہے، اور میں آپ سے یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ میری گفتگو کو، میری گزارشات کو بھائیوں کی طرح ہی لیں گے، کسی عالم یا خطیب کی طرح نہیں لیں گے. قاری صاحب پہلے ٹھیک سی، قاری عرفان صاحب پہلے ٹھیک سی. حضرات، حقیقت بات یہ ہے کہ میں آج کل کی دنیا میں رہتے ہوئے کبھی کبھار نہیں، اکثر اپنے آپ کو ایک مجرم محسوس کرتا ہوں. مجھے یوں لگتا ہے کہ میں اس دنیا میں رہنے والا کوئی تیسرے درجے کا باشندہ ہوں. مجھے یوں لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی بہت بڑا جرم ہو چکا ہے. حضرات، دنیا مجھے جن نظروں سے دیکھتی ہے وہ نظریں میرے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہیں. دنیا مجھے دہشت گرد سمجھتی ہے، دنیا مجھے شدت پسند سمجھتی ہے، دنیا مجھے انتہا پسند سمجھتی ہے، دنیا میرے اوپر معاشی اور معاشرتی پابندیاں لگاتی ہے، دنیا میرے نام پہ، میرے پاسپورٹ پہ میری نیشنلٹی دیکھتی ہے، میرے نام کے ساتھ محمد کا لفظ جڑا دیکھتی ہے، تو دنیا مجھ سے نفرت کرنے لگتی ہے. دنیا مجھے اپنے ممالک کا ویزا نہیں دیتی، دنیا کے نامی گرامی بینک میرا اکاؤنٹ نہیں کھولتے، دنیا مجھ سے کاروبار اور لین دین نہیں کرنا چاہتی.
اگر کوئی کرتا بھی ہے تو بے تحاشا شرائط اور پابندیوں کے ساتھ۔ کیوں میں یہ مجرم بن چکا ہوں؟ کیا جرم مجھ سے ہوا ہے؟ اگر بات کرتے ہو کہ میں شدت پسند ہوں، میں انتہا پرست ہوں، میں اسلامک پسند ہوں، تو وہ تو دنیا کے ہر ملک میں موجود ہے۔ آج ہمارے ہمسائے انڈیا کا وزیر اعظم اپنے ملک میں انتہا پسند ہو کر اسی نظریے کی بنیاد پر دوسری دفعہ وزیر اعظم بن چکا ہے۔ وہ اعلان کہتا ہے کہ یہ ملک ہندو انتہا پسندوں کا ہے، یہاں پر مسلمانوں کی یا لبرلز کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہالینڈ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، ہر ملک میں انتہا پسند موجود ہیں، لیکن ان پر یہ کہہ کر پردہ ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ ذہنی طور پر معذور ہیں، یہ پاگل ہیں، یہ ہمارے معاشرے کا 0.00% ہے۔ اگر وہ قانون آپ کے ملک پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، آپ کے یہودیوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، آپ کے عیسائیوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو پھر دنیا مجھے کیوں شدت پسند کہتی ہے؟ دنیا مجھے کیوں دہشت گرد کہتی ہے؟ دنیا اٹھتی ہے، کلسٹر بم افغانستان میں برساتی ہے، لیکن شدت پسند مجھے کہتی ہے۔ ہندو اٹھتا ہے، 98,000 کشمیریوں کو اب تک شہید کر چکا ہے، لیکن دنیا شدت پسند مجھے کہتی ہے۔ فلسطین میں میرے مسلمان بھائی بہنوں کا خون بہایا جا رہا، لیکن دنیا شدت پسند مجھے کہتی ہے۔ برما میں میرے مسلمان بھائی بہنوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی، لیکن دنیا انتہا پسند اور ٹیررسٹ مجھے کہتی ہے۔ میرا کیا قصور؟ میں نے کہاں پر بم برسائے؟ میں نے کہاں گولہ باری کی؟ میرا ایک ہی قصور ہے کہ میں یہودی نہیں، نصرانی نہیں، میں لا الہ کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوں، اور آج کے اس دور میں مسلمان ہونا دنیا کی نگاہوں میں جرم بن چکا ہے۔ اور حضرات، یہ مجرم میں راتوں رات نہیں بن گیا، یہ مجرم میں اچانک نہیں بن گیا، میری تو ایک بڑی سنہری تاریخ ہے۔ میں تو وہ ہوں جس کے اسلاف صحرائے عرب سے اٹھے تو 25 سے 30 سالوں میں دنیا ان کے آگے اپنا سر جھکانے پر مجبور ہو گئی۔ میں تو وہ ہوں جس کے اسلاف جو عرب کے بدو کہلاتے تھے، لیکن جب محمد عربی کی صورت میں انہیں رہبر اور رہنما ملا تو 25 سے 30 سالوں میں کیسر و کسرا کے حکمران ان کے آگے سر کو جھکانے پر مجبور ہو گئے۔ میں تو وہ ہوں جس کے اسلاف نے دنیا کو حکمرانی کے طور طریقے سکھائے، جس کے اسلاف نے صحیح معنوں میں فلاحی مملکت بنا کر دکھائی۔ میں تو وہ مجرم ہوں جس کے اکابرین نے دنیا کو صحیح معنوں میں عدل و انصاف دیا۔ میں وہ مجرم ہوں جس کے اسلاف نے صحیح معنوں میں عورت کو اس کے حقوق دیے۔ میں تو وہ مجرم ہوں جس کا خلیفہ مسجد میں سر کے نیچے اینٹیں رکھ کر سوتا تھا۔ میں وہ مجرم ہوں جس کا خلیفہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا، لیکن لباس پر 17 پیبند لگے ہوتے تھے۔ میں وہ مجرم ہوں جس کے حکمران کا احتساب سر مجلس بھی کیا جا سکتا تھا، سر ممبر بھی کیا جا سکتا تھا۔ میں وہ ہوں جس کے اسلاف کے پاس، جس کے بڑوں کے پاس خزانوں کے ڈھیر لگے ہوتے تھے، لیکن کوئی لینے والا نہیں
ہوتا تھا، ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ ہم اتنے خوشحال ہیں، اتنے مطمئن ہیں کہ جاؤ کسی اور غریب کو ڈھونڈ کر یہ خزانے دے دو، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرات، میں وہ جس کے اکابرین، جس کے اسلاف دنیا کے حکمران تھے، روم سے لے کر، شام سے لے کر، ایران سے لے کر بلاد عرب تک وہ اس کے حکمران رہے، لیکن آج دنیا مجھے مجرم اور دہشت گرد بنانے پہ تلی ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں تو مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ میں جو اتنی شاندار تاریخ رکھتا ہوں، آج کیوں دنیا کی نگاہوں میں معطول بن چکا ہوں؟ جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، غالباً مولانا حالی نے کہا تھا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کرتوت تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر ڈالا۔ اور میں وہ ہوں جس کے اسلاف کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اور آج حضرات ہوا یوں کہ جب دنیا، جب میرے مخالفین، میرے دشمنان مجھے بطور شمشیر فتح نہ کر سکے، بزور شمشیر فتح نہ کر سکے، میدان جہاد میں میرا مقابلہ نہ کر سکے، تو پھر انہوں نے مختلف فتنوں کی راہ ہموار کی، پھر انہوں نے میرے اندر غدار تلاش کیے، پھر انہوں نے میرے اندر ایمان فروش، ضمیر فروش، وطن فروش تلاش کیے، پھر انہوں نے میرے اندر، میری قوم کے اندر، میرے بھائیوں کے اندر جھوٹے نبی پیدا کیے، پھر انہوں نے سچی اور خالص شریعت جس پر عمل کر کے میرے اکابرین کچھ ہی سالوں میں دنیا کے حکمران بن بیٹھے، اس کے اندر ملاوٹ اور کھوج شروع کی۔ انہوں نے دیکھا، انہوں نے تجزیہ کیا، انہوں نے انالیسس کیا کہ کیا وجوہات ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو وہ ہے کہ جب تک یہ محمد عربی کی لائی ہوئی خالص شریعت پہ چلتے رہیں گے، جب تک محمد عربی کی محبت ان کے دلوں میں زندہ ہے، کوئی بھی دنیا کی قوت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور حضرات، جہاں میں نے اپنے اکابرین کا ذکر کیا، یہ بھی سنتے جائیں کہ آج مجھ سے زیادہ بے بس اس دنیا میں کون ہوگا، آج مجھ سے زیادہ مجبور اس دنیا میں کون ہوگا۔ آج میں شرمندہ ہوں اپنے اسلاف سے، اپنے اکابرین سے، ان سے جن کے ہم وارث ہونے کے دعوے دار ہیں۔ آج میں شرمندہ ہوں محمد ابن قاسم سے کہ کشمیر میں میری بہنیں مجھے پکار رہی ہیں، لیکن میرے اندر کوئی محمد ابن قاسم نہیں ہے۔ آج میں شرمندہ ہوں سلطان محمود غزنوی سے کہ ہندو پنیا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے للکار رہا ہے، لیکن میرے اندر کوئی سومنات کو فتح کرنے والا نہیں ہے، میرے اندر کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں، میرے اندر کوئی طارق ابن زیاد نہیں، میرے اندر کوئی ایسا نہیں جو آج کر اٹھ کر دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بتلا سکے کہ میں ہوں امت کا رہبر، میں ہوں امت کا مشرع، میں ہوں امت کو اس غم سے نجات دینے والا۔ میرے اندر ایسا کوئی بندہ نظر نہیں آیا۔ حضرات، میرے 60 بھائی، 60 اسلامی ممالک، 53 یا 54 کی اپنی فوج، میرے پاس ٹینک بھی ہیں، بارود بھی ہے، فوجی بھی ہیں، اسلحہ بھی ہے، لیکن میرے اندر نہیں ہے تو غیرت ایمانی نہیں ہے،
میرے اندر نہیں ہے، آج حیدر مرتضیٰ کی جرأت نہیں ہے میرے اندر نہیں ہے، خالد ابن ولید کی للکار نہیں ہے میرے اندر نہیں ہے، صلاح الدین اور محمد ابن قاسم کا جذبہ نہیں ہے۔ آج میرے دشمن ہتھیار بیچتے ہیں، ٹینک بارود بیچتے ہیں، خریدنے والے میرے بھائی دنیا کے سب سے بڑے خریدار وہ ہیں۔ میرا بھائی مسلم ملک میں امریکہ کو آج بھی 100 ارب ڈالر کی قسطیں ادا کر رہا ہے۔ حضرات، ہم مدد کے لیے کبھی دیکھتے ہیں تو کبھی امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی رشیا کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی یونائٹڈ نیشنز کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی یورپی یونین کی طرف دیکھتے ہیں۔ آج میرے اندر کوئی 60 اسلامی ممالک میں ایک بھی رہبر اور رہنما نظر نہیں آ رہا ہے۔ جو کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ آج میرے بھائی آپس میں دست و گریبان ہیں۔ حضرات، کب تک میں اس حال میں رہوں گا؟ کب تک میرے اوپر یہ لیبل لگے رہیں گے؟ کب مجھے اس جرم سے نجات ملے گی؟ کب میرے اوپر سے مجرم کا لیبل ہٹے گا؟ ابھی جو ہے مجھے کوئی صورت نظر نہیں آئی۔ میرے اندر ابھی تک اپنے لٹ جانے کا احساس ہی پیدا نہیں ہوا۔ میرے اندر ابھی تک یہ احساس ہی پیدا نہیں ہوا کہ میرے ساتھ کیا گیم ہو چکی ہے۔ میں ابھی تک اپنی مستی میں مشغول ہوں۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاع جاتا رہا۔ آج میرے اندر کوئی احساس ضیاع ہی موجود نہیں۔ اور حضرات، میرے دشمنان نے جہاں دیگر چالیں چلی، وہاں پر ایک چال یہ بھی چلی کہ اس قوم کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نامی جھوٹے بندے کو کھڑا کیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آج ختم نبوت کانفرنس ہے۔ مرزا، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ انگریز سامراج کی پیداوار ہے اور اس کے حواری تب سے سرگرم عمل ہے، اور آج تک وہ حواری مرزا کی ذریت اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ ہم امت مسلمہ میں فتنہ اور بگاڑ پیدا کر سکیں، امت مسلمہ میں انتشار پیدا کر سکیں۔ اور حضرات، امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ جو کوئی بھی جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل طلب کرتا ہے، وہ دلیل طلب کرنے کی بنا پر اس کے کفر میں بھی کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رہتا۔ جھوٹا نبی ماننا تو بڑے دور کی بات ہے، صرف اس بات پر کہ آپ مجھے کوئی دلیل دیں تاکہ میں یہ تحقیق کر سکوں کہ آپ واقعی نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ مسلمان کو یہ